آپ لوگ اگر سبحان اللہ بولنا نہیں چاہتے، بس میں اتنا کہوں گا خاموش رہیں کہ آپ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ہم لوگوں کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر نبی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے درمیان نوری مخلوق موجود ضرور ہے، اور فرشتوں کی جماعت ہونے کی وجہ سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حیراں ہے عقل عشق مگر کھیل رہا ہے۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے سبحان اللہ بولنے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کی برکت سے میزان عمل یعنی قیامت کے دن جو ترازو ہوگا نیکیوں کا، اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر کہیں سبحان اللہ۔ وارفتگی میں کہیں سبحان اللہ، سیفتگی میں کہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ اپنی باتوں میں یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اگر اللہ نے چاہا، خدا کی مشیت کا اعلان کیجئے، کہیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو ہونٹ دیے ہیں، اللہ نے آپ کو سر دیا ہے، اللہ نے آپ کو پیر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ چل سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کھا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دل دیا ہے جس کی وجہ سے آپ سانس آسانی سے لے سکتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کا شکریہ ادا کر کے یہ کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک خدا پر ایمان رکھے، ایک خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، ایک خدا کو اپنا معبود مانے، تو اس کی وحدانیت کا اعلان کریں، یعنی اس کے ایک ہونے کا اعلان کریں، اور کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے نبی کی نبوت کا اعلان کریں، کہیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ ہمارے مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جب لفظ محمد آیا ان لوگوں نے اپنے انگوٹھے کو نہیں چوما، لیکن یاد رکھو حضرت آدم جن کو پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا، جنت میں انہیں پیدا کیا، جب حضرت آدم نے جنت میں حوران جنت کے پتلیوں میں لفظ محمد دیکھا، جنت کے دروازے پر لفظ محمد دیکھا، تو اپنے انگوٹھے کو چوم لیا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام آ جائے تو انگوٹھا نہ چومو، لیکن یاد رکھو بیٹا وہی وفادار ہوتا ہے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، اپنے باپ کی پیروی کرے۔ الحمدللہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، اولاد ہیں کہ نہیں؟ ضرور ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، اسی لیے جب لفظ محمد آئے اپنے باپ کی سنت کو ادا کر کے ہم اپنے انگوٹھے کو چوم لیں گے اور اپنی نبی کی نبوت کا اعلان کریں، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کہتی ہے اللہ کے رسول ارشاد
فرماتے ہیں کہیں فرمایا وجبت لہو شفاعتی اور کہیں فرمایا حلت لہو شفاعتی، یعنی جو غلام جو میری امت میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے اس کے اوپر میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے نہ کبھی وہ اندھا وہ نابینا ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری ہوگی۔ آشوب چشم اس کو کہتے ہیں جس کو آپ کی زبان میں جے بنگلہ کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومے گا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کل ہو کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں جو غلام اس دنیا میں میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کی بہاروں میں جائے گا، جنت کی گلستہ میں جائے گا۔ یہیں پر عرف رسول رک کر کہنا چاہتا ہے جب میرے نبی کے نام آ جائے، جب انگوٹھا چوم لیں آپ کی آنکھیں سلامت ہو جاتی ہیں، آپ اندھے اور نابینا نہیں ہوتے، آپ کے اوپر شفاعت واجب ہو جاتی ہے، شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ جب میرے نبی کے نام کا یہ کمال ہے تو نبی کی ذات کا کیا کمال ہوگا، نبی کے اوصاف کا کیا کمال ہوگا۔ محترم دوستو، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ میری عادت ہے تیزی سے میں اپنی باتیں رکھتا جاؤں گا اور آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کم وقت میں نبی کی باتیں ہوتی رہے اور آپ نبی کی باتیں سنتے رہیں، اور کل قیامت کے دن جو فرشتے اس محفل میں موجود ہیں یہ گواہی دیں گے اے پروردگار عالم، بنگال کی ایک زمین پر تیرے نبی کے نام کا ذکر ہو رہا تھا، تقریریں ہو رہی تھی، وہاں پر ہم نے ان تیرے نبی کے چاہنے والوں کو دیکھا ہے، عاشقوں کو دیکھا ہے۔ جب جب تیرے نبی کا نام آیا انہوں نے سبحان اللہ کہا تو انہیں جہنم نہیں بلکہ جنت میں داخل فرما دے، جنت عطا کر دے۔ یاد رکھو جب فرشتے جس چیز کی گواہی دیں پروردگار عالم کبھی بھی اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، کچھ ہی دن پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا فرانس کے پرائم منسٹر نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کو غلط کہا ہے، نبی کا کارٹون بنایا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے ڈینمارک کی سرزمین پر نبی کا کارٹون بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں لکھنؤ میں تھا، حفظ کر رہا تھا، وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، ڈنڈا لے کر احتجاج کیا، جھنڈا لے کر احتجاج کیا، اپنی اپنی دکانوں کو بند کر کے احتجاج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی پر طعن و تشنیع کرے، نبی کو کوئی گالی دے۔ ارے ہم کو گالی دینا ہے دے دو، ہمیں برا بھولنا ہے بول دو، ہماری ماں اور بہنیں کے ساتھ اگر کھیلنا ہے کھیلو، لیکن نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ اس لیے کہ ہم زندہ ہیں تو صرف نبی کے لیے زندہ ہیں، ہماری سانسیں چلتی ہے تو صرف نبی کے لیے چلتی ہے۔ یاد رکھو، آپ کو بتاتا ہوا چلو، آج صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کر انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کر چین تک، چین سے لے کر جاپان تک۔ جاپان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جاپان ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں پر یہ پابندی عائد کیا تھا کہ مسلمان گھر کی عورتیں برقع پہن نہیں سکتی، حجاب میں رہ نہیں سکتی۔ یہی وہ جاپان ہے جس نے سب سے پہلے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوں گی، مسجدوں کو بند کروا دیا جائے۔ آپ لوگ اگر اذان دیتے ہیں تو مائک میں اذان نہیں دے سکتے۔ ان کو معلوم ہے کہ جو اذان کی آواز گونجے گی تو رحمت الہی کی برس
برسات مسلمانوں پر ہوتی رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اذان کو سن کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے بعض ایسے کفار و مشرکین تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کی اذان سنی تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ہر ایک ملک یہ چاہتا ہے، ہر طبقہ یہ چاہتا ہے، ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو جسے خدا رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی نیست و نابود کر نہیں سکتا۔ محترم دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں میرے نبی کا نام کیا ہے۔ میرے نبی کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہیں کیا ہے؟ محمد۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہ میں نہیں کہتا، اسٹیج پر بیٹھے آپ کے علماء شورا سردار نہیں کہتے، بلکہ خالق کائنات کہتا ہے کہ میرا حبیب محمد ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ میرے نبی کا نام محمد ہے۔ لفظ محمد کے میم کو نکال دو، حمد بچ رہا ہے۔ ہم کے معنی تعریف کے ہوتا ہے، ہم کے معنی توصیف کے ہوتا ہے۔ لفظ محمد کے ہا کو نکال دیں، کیونکہ لفظ محمد میں 4 حرف ہے۔ ایک میم ہے، دوسرا ہا ہے جس کو آپ لوگ ہے کہتے ہیں، تیسرا میم ہے، پھر دال ہے کہ نہیں؟ لفظ محمد جب آپ لکھیں گے میم پھر ہے پھر میم پھر دال، لفظ محمد کی میم کو جب نکال دے تو کیا بچ رہا ہے؟ حمد۔ ہم کے معنی تعریف کے ہوتا ہے، ہم کے معنی توصیف کے ہوتا ہے۔ لفظ محمد کے ہے کو نکال دیں، ہا کو نکال دیں تو مد بچ رہا ہے۔ مد کا معنی کھینچنے کے ہوتا ہے۔ جب آپ مدرسہ یا مسجد کے عالم دین کے پاس جائیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جہاں پر مد آ جائے وہاں پر تھوڑا کھینچ لو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا مد کے معنی کھینچنے کے ہوتا ہے، یعنی میرا نبی اپنے غلاموں کو کھینچ کر رب قدیر کی بارگاہ تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کبھی سبحان اللہ بولنے پر کنجوسی نہ کرو، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے مقدس حدیث ذکر کی ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ نیکیوں سے میزان عمل بھر دیتا ہے۔ اس لیے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ لفظ محمد کے میم کو نکال دیں، دال بچتا ہے۔ دال کے معنی رہبر کے ہوتا ہے، دال کے معنی رہنما کے ہوتا ہے، دال کے معنی گائیڈ کے ہوتا ہے۔ یعنی جب میرے نبی کے نام کو تم بے معنی نہیں بنا سکے تو نبی کی ذات کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ نبی کے اوصاف کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ حدیث پاک کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اعلانی نبوت فرما چکے ہیں۔ نبی نے جب اعلانی نبوت فرمایا، بعض تو وہ تھے وہ ہلکا بغوش اسلام ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، نبی کے قدموں تلے پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس میں سے عتبہ ہے، اس میں سے شیبہ ہے، اس میں سے ولید ابن مغیرہ ہے، اس میں سے ابو الحکم بنام ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ جناب رکانہ سے کہتا ہے اے رکانہ تم مکے کے نامی پہلوان ہو، تمہاری پہلوانی کی شہرت مکے میں بڑی مشہور ہے، ایک شخص یہ جانتا ہے، تمہاری پہلوانی کو جانتا ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو محمد ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے،
اور یہ کہتا ہے ہمارے جو معبودان ہیں، ہمارے جو معبود یعنی جو لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، اس کو مت پوجو بلکہ ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ تم تو نامی پہلوان ہو، جاؤ محمد عربی جو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، آمنہ خاتون کا لخت جگر ہے، تم جاؤ اور اسے للکار کر کہو اگر تم نبی ہو تو میرے ساتھ پہلوانی کرو، میرے ساتھ کشتی کھیلو۔ جناب رکانہ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو الحکم، میں ابھی جاتا ہوں اور محمد عربی کو چیلنج کرتا ہوں تمہارے بولنے کے مطابق۔ جناب رکانہ جاتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جناب رکانہ نے کہا اے محمد عربی، میں نے سنا ہے تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم نبی ہو تو میرے ساتھ پہلوانی کرو، میرے ساتھ کشتی کھیلو، میرے ساتھ گتم گتا ہو کر کشتی کا مظاہرہ کرو، میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ جناب رکانہ کہتے ہیں ہاں، کفر کی زنجیر کو توڑ کر آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنا لوں گا، کفر کی گردن کو مروڑ کر اسلام کے صائبہ میں آ جاؤں گا۔ محترم یہ آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے، جب اکھاڑا ہوتا ہے، پہلوانی ہوتی ہے، کشتی کھیلنے سے پہلے پہلوان ورزشیں کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ڈن بیٹھک کرتا ہے۔ جناب رکانہ معمول کے مطابق ڈن بیٹھک کرنے لگے، ورزشیں کرنے لگے، جو ہی ان کی نگاہیں میرے نبی کی نگاہوں سے چار ہوتی ہیں، یعنی جب وہ میرے نبی کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ جناب رکانہ کہتے ہیں اے محمد عربی، کیا تم کو نہیں معلوم کشتی کھیلنے سے پہلے، پہلوانی کرنے سے پہلے ورزشیں کی جاتی ہے، ایکسرسائز کیا جاتا ہے تاکہ بدن مضبوط ہو جائے، مزید توانائی آ جائے، اور تم کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا رکانہ سن، تیاری تو وہ کرتا ہے جس کو تیار ہونا ہو، میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، جب چاہو میرا مقابلہ کر لو۔ تاریخ اس چیز کی شاہد ہے، ایک محمد عربی اللہ کے رسول ہے، ادھر جناب رکانہ ہے، دونوں بغل گیر ہوتے ہیں، یعنی دونوں کشتی کھیلتے ہیں۔ جناب رکانہ نیچے، میرے سرکار اوپر ہو جاتے ہیں۔ جناب رکانہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے اور یہ کہتے ہیں اے محمد عربی، ایک موقع اور دیا جائے، ایک چانس اور دیا جائے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا رکانہ سن، تو قیامت تک موقع مانگتا رہے گا، قیامت تک چانس مانگتا رہے گا، تجھے نیچے رہنا ہے، مجھے اوپر رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ کو اعلیٰ کیا ہے، میرے رب نے مجھ کو اونچا کیا ہے۔ اسی کی تصویر کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت قاطع کفر و ضلالت امام عشق و محبت ہم سنیت کی شان کون امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں اولا کہوں گا آپ میرے ساتھ کیا کہیں گے؟ ہمارا نبی۔ کیا کہیں گے؟ ہمارا نبی۔ بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ نبی صرف ہمارے ہیں، ان وہابی اور دیوبندیوں کے نہیں ہیں۔ حق ہے، حق ہے، بے شک۔ اسی لیے ہم میں سے جن جن کے نبی ہیں وہی کہیں ہمارا نبی، تاکہ پتہ چلے مجمع میں سب اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں میں اونچا،
گویا کہ پتہ یہ چلا نبی پاک ہر چیز سے اعلیٰ ہے، نبی پاک ہر چیز سے بالا ہے، نبی پاک ہر چیز سے اونچے ہیں، نبی پاک کے اندر پروردگار عالم نے طاقت و قوت دی تھی۔ جناب رکانہ جب نیچے ہو جاتے ہیں نبی پاک سے کہتے ہیں اے محمد عربی ایک موقع اور دیا جائے، نبی پاک دوسری مرتبہ موقع دے دیتے ہیں، پھر وہی ہوتا، جناب رکانہ نیچے میرے سرکار اوپر ہو جاتے ہیں، پھر رکانہ کہتے ہیں اے محمد عربی ایک موقع اور دیا جائے، جب تیسری مرتبہ میرے نبی نے موقع دیا، پھر جناب رکانہ نیچے میرے سرکار اوپر ہو جاتے ہیں۔ جناب رکانہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، یہ ایسے پہلوان تھے، ایسے نامور پہلوان تھے، جب وہ کسی چٹائی پر کھڑے ہو جاتے چاروں طرف سے لوگ چٹائی کو کھینچتے، چٹائی ٹوٹ جاتی، لیکن جناب رکانہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آپ کو بتا دو حدیث قدسی کہتی ہے ایک نبی کے اندر جنت کے 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا ایک نبی کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یہیں پر میں رک کر کہنا چاہتا ہوں جب ایک نبی کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور جو نبی نہیں نبیوں کا نبی ہو، رسولوں کا رسول ہو، پیغمبروں کا پیغمبر ہو، اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب آپ کے سامنے کوئی نعرہ لگائے، کیونکہ سنیوں کی ایک پہچان نعرہ بھی ہے، یہی نعرہ لگا کہ حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تکبیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے، اور سوئی ہوئی قوموں کو ہم پھر سے جگا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے اندر نیند کا خمار نہیں ہے کہ مجمع سے ایک نعرہ لگے گا اور آپ کی آواز ان سے زیادہ بلند ہے کہ نہیں، وہ مجھے پتا چلنا چاہیے۔ نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کی بتی پھول پھول، کی بتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب نعرہ لگتا ہے کہ نعرہ تکبیر، یعنی تکبیر کا نعرہ کس کے حق میں ہے، تو آپ کا جواب ہوتا ہے اللہ اکبر، یعنی وہ خدا جو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب نعرہ رسالت لگتا ہے، یعنی رسالت کا نعرہ، تو ہر سنی کہتا ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا معنی میں آپ کو بتا دوں، یا کا مطلب اے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ میں آپ سے کہوں گا اے سردار صاحب، تو ضروری یہ ہے کہ ان کا رہنا یہاں ضروری ہے، کیونکہ یا مخاطب کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کے سامنے والا نعرہ رسالت لگاتا ہے تو آپ اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ، گویا کہ نبی ہمارے بیچ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نبی ہماری محفل میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دوسری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، ابو جہل کو کون نہیں جانتا، ابو جہل کی سرکشی کو کون نہیں جانتا، ابو جہل کی بدماشی کو کون نہیں جانتا۔ یہ وہی ابو جہل ہے جس نے ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ میرے نبی کو نیچا دکھائے، میرے نبی کو ابتر دکھائے، لیکن یاد رکھو ابتر تم ہو سکتے ہو، لیکن میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا نبی عرفہ ہے، میرا نبی بالا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مکے کی وادی سے گزر رہے تھے، مکے میں چل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی، جب آپ چلیں، جب آسمان پر سورج ہو تو آپ کی پرچھائی گرے گی کہ نہیں، آپ کا سایہ گرے گا کہ نہیں، لیکن نبی پاک کی یہ خصوصیت تھی، نبی پاک جب چلتے تو نبی پاک کا سایہ نہ ہوتا، نبی پاک کی پرچھائی نہیں ہوتی۔ یہ ابو جہل ایک مرتبہ نبی پاک کو کیا دیکھتا ہے کہ مکہ کی وادیوں سے چل رہے ہیں، ابو جہل پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے، اے محمد عربی، میں نے تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھے ہیں، ہم نے توریت پڑھا ہے، ہم نے انجیل پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ بالا ہوتا ہے۔ تو کیسا نبی ہے؟ تو نیچے ہے، میں اوپر ہوں، گویا کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے عرفہ ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی کسی کے چھت پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے، عرف رسول سن، میں تجھ سے اونچا ہوں، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں، آپ میں سے ہر ایک یہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کو رانچی کے مینٹل ہاسپٹل بھیجنے کی ضرورت ہے یا آگرہ بھیج دینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ابو جہل تم پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں نے پڑھا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ بالا و عرفہ وہ اونچا ہوتا ہے، لیکن تو کیسا نبی ہے؟ تو نیچا ہے اور میں اعلیٰ ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، ابو جہل تو نے حق پڑھا ہے، تو اپنی نگاہوں کو اوپر تو کر۔ جب ابو جہل نے اپنی نگاہوں کو اوپر کیا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرا نبی زمین پر بھی چل رہا ہے، آسمان پر بھی چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول صاحب، آل رسول صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے 12 نعتیں سنی ہے۔ نعت پڑھنا سرکار کی صحابی کی سنت ہے، سرکار کے مقدس صحابہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسان بن ثابت وہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لگاتے، یعنی اسٹیج لگاتے مسجد نبوی میں، اور یہ کہتے، حسان بن ثابت اس اسٹیج پر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اپنے نبی کی نعت پڑھو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا، نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے اور نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے، نبی کریم کی سنت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہیں، نبی پاک تشریف فرما ہے۔ حضرت حسان بن ثابت یہ کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔